لیکن یہ غلط فہمی پیدا کر دی گئی کہ اگر قرآن کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، قرآن کے ترجمے کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہدی للناس، ہدی للمتقین، ہدی للعالمین۔ یہ کتاب تو سارے جہان کے لیے، صرف مسلمان، ایک غلط فہمی اور پیدا کی گئی کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہدی للناس کا لفظ آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، کہ یہ کتاب، یہ کلام سارے جہان کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ یہ گمراہ ہو جائیں، کیسے گمراہ ہو جائیں گے؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اس کی تعلیمات جو ہیں، اس کی جو واضح تعلیمات ہیں، روشن ہیں، بالکل پوری طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم 5 قرآن مکمل کر لیں، 10 قرآن مکمل کر لیں، 15 قرآن مکمل کر لیں، لیکن اگر اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت نہیں مل رہی ہے تو پھر وہی بات ہے کہ ہم کو ثواب تو مل جائے گا اور پڑھتے رہیں گے۔ 40 سال ہو گئے لوگوں کو تلاوت کرتے کرتے، 50 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکم کیا، یہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، یہ قرآن ہم کو کس طرف ہدایت کر رہا ہے، کن راستوں سے ہم کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ کتاب تو صرف مرنے پر پڑھ لی جائے، ہم نے یہ سمجھا کہ یہ کتاب صرف جب کسی کے یہاں قرآن خوانی ہو یا دکان کی اوپننگ ہو یا پھر گھر مکان تیار ہو، اس وقت اس کو برکت کے لیے پڑھ لیا جائے، ثواب کے لیے پڑھ لیا جائے۔ یہ قرآن کو کتاب کو پڑھنے کی کتاب بنا دیا گیا، مردوں پر پڑھ لیا گیا، قبروں پر پڑھ لیا گیا، صرف یہ حق اس کا نہیں تھا۔ قرآن خود کہہ رہا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو برائی سے لے کر کے برائی کے دلدل سے نکال کر کے اچھائی کی طرف لائیں، اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لائیں، اس لیے یہ قرآن نازل کیا گیا۔ اب بار بار قرآن یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ اس میں غور کیجئے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سورہ یوسف کے اندر پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ الف لام را کتاب انا انزلناہ الیک قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے قرآن کو عرب والوں سے کہا کہ ہم نے قرآن کو تمہاری لینگویج کے اندر، تمہاری زبان کے اندر نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھو۔ قرآن عربی میں کیوں نازل کیا گیا؟ کیونکہ عرب کی زبان عربی تھی، اگر وہاں کی زبان ہندی یا اردو ہوتی تو اس میں نازل کیا جاتا، انگلش ہوتی تو اس میں نازل کیا جاتا۔ جو زبان وہاں کی مقامی زبان تھی اس زبان کے اندر اس کو نازل کیا گیا تاکہ تم اس کو سمجھو، صرف پڑھو نہیں۔ ہمارے یہاں جو ہے عرب کی زبان تو نہیں، عربی زبان نہیں، لیکن جو ہماری زبان ہے ہمارے پاس میں ٹرانسلیشن موجود ہے، اردو میں، ہندی میں، تمام لینگویجز کے اندر اب تو ٹرانسلیشن موجود ہے۔ تو جب تک کہ ہم قرآن مقدس کو سمجھیں گے نہیں، ہمارے دل کی دنیا نہیں بدلے گی۔ قرآن کو پڑھتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا، لیکن واقعی میں جو ہم اپنے دل کی دنیا اگر بدلنا چاہتے ہیں، اور قرآن کا یہ واقعی میں ایسا ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایسا لگے گا کہ قرآن آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر، ان سے میری بات ہو رہی تھی کالنگ پر، تو ہم نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ جب ہم قرآن کو ہم نے کہا کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں اور جب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا، جب سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ تو کہا کہ بیٹا میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب قرآن کو سمجھتا ہوں، قرآن کی آیات پر غور کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں سے چمٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے، اس طریقے سے قرآن ہم سے چمٹ رہا ہے، لپٹ رہا ہے۔ یہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی، قرآن کی ہی تاثیر تھی، قرآن
ہی کی وجہ سے صحابہ کرام نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا تھا۔ وہ کیا تھے؟ کوئی حیثیت نہیں تھی، بکری چرانے والے قلیل مدت کے اندر انقلاب برپا کر دیا صرف قرآن کی وجہ سے۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ جس قوم کا رشتہ قرآن پاک سے مضبوط ہوتا ہے وہ قوم جو ہے بلندی کی طرف جاتی ہے۔ قوم کا رشتہ قرآن سے جب مضبوط ہوتا ہے تو قوم سربلند ہوتی ہے، اور قوم کا رشتہ اگر قرآن سے کٹ جاتا ہے تو پھر وہ قوم پستی کی طرف جاتی ہے۔ قرآن سے وابستگی جس شخص کی جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کو اتنی زیادہ ہدایات بھی ملتی ہیں، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جزدان ہوتا ہے جس کے اندر جیسے ایک کپڑا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ادھر پڑا ہوا ادھر پڑا ہوا، لیکن اب اسی کپڑے کو جزدان بنا دیا جاتا ہے قرآن رکھنے کے لیے، تو اب اس کپڑے کو بھی چوما جاتا ہے، اس کا بھی ادب اور احترام کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر قرآن پاک رکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر اسی کاغذ پر قرآن کی آیت لکھ دی جائے تو پھر وہی کاغذ کا ٹکڑا چوما جاتا ہے۔ تو قرآن اب اگر انسان اس سے وابستہ ہو جائے، انسان اس کی طرف رجوع کرے، انسان اس سے اپنا رشتہ مضبوط کرے تو پھر ظاہر سی بات ہے عزت و سربلندی کے تاج ہم ہی پہنیں گے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑا اس لیے ہم ذلیل اور رسوا ہوئے۔ تو قرآن کا تعلق رمضان المبارک سے گہرا تعلق ہے۔ ہمیں اس وقت یہ موضوع چھیڑا ہم نے اس لیے کہ رمضان المبارک کے اندر سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ بس ہم گزارش یہ کریں گے کہ رمضان المبارک کے اندر جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں 3-4 ختم کرنے سے بچیں، صرف ایک قرآن مکمل کریں، صحیح تجوید کے ساتھ میں، صحیح الفاظ کے ساتھ میں، اور سب سے بڑا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو ہر آیت کا ترجمہ اور تشریح پڑھنی ہے۔ پورے قرآن کو مکمل ترجمے اور تشریح کے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ اس بار یہ تہیہ کر لیں کہ ہماری پوری زندگی گزری جا رہی ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہم نے قرآن کے اندر ہے کیا، تو اب یہ تہیہ کر لیں کہ قرآن مبارک کو، قرآن مقدس کو اس مہینے کے اندر ہم سمجھیں گے۔ اب تک کہ ہم کو معلوم نہیں تھا کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اب جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے تو صرف قرآن کو پڑھیں گے نہیں بلکہ اس کے اندر غور کریں گے، اس کے اندر فکر کریں گے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا احکامات نازل کیے ہیں، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی چیز تو رمضان المبارک کے تعلق سے عرض کر دی، دوسری چیز یہ قرآن کے تعلق سے۔ اب ایک چیز اور ذکر کرنی ہے جو ہے زکوٰۃ، کیونکہ زکوٰۃ بھی عموماً جو ہے ہمارے یہاں ایک رجحان بنا ہوا ہے، اور ایک لوگ جو ہے صرف رمضان المبارک میں ایسا لگتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، حالانکہ رمضان المبارک کا اور زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے پہلی چیز۔ زکوٰۃ کا تعلق اس چیز سے ہے کہ جب آپ کے اوپر سال گزر جائے، چاہے رجب میں مکمل ہو جائے آپ کا سال، چاہے شعبان میں، چاہے شوال میں، کسی میں بھی سال گزرنے پر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس کا رمضان مبارک سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ یہاں انڈیا اور پاکستان کے اندر یہ زیادہ یہ چل گیا کہ وہ 70 گنا زیادہ لینے کے لیے انہوں نے، چاہے جب واجب ہوتی ہو، فرض ہوتی ہو، اس سے انہیں نہیں معلوم ہے، وہ رمضان مبارک کے اندر انہوں نے حساب بنا لیا، اسی کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ خیر دیں چاہے جب دیں، لیکن پورے سال کا اپنا حساب یہ لگائیں کہ جب پورا سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ، مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ کس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جس کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یہ ہم لوگ زمانوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس میں سونا چاندی ہے نہیں، ہم تو فری، ہمارے پاس زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ اس دھوکے میں بالکل نہ رہیں۔ اگر مال ہے، زیور بالکل نہ ہو، اگر مال آپ کے پاس میں موجود ہے تب بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اتنی کی مقدار میں اگر آپ کے پاس میں مال موجود ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ لوگ یہ نہ سمجھیں، اسی طریقے سے خواتین تو اس معاملے میں بہت زیادہ غفلت برتتی ہیں۔
ان کے پاس میں زیور موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا لفظ جو ہے تقریباً جو ہے کم و بیش 30 سے 32 مرتبہ قرآن کے اندر ذکر فرمایا زکوٰۃ کا حکم۔ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کی کہ نماز کو قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ کو بھی ادا کرنا ہے۔ بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرو۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مال سے زکوٰۃ لیجئے، زکوٰۃ نکلوائیے۔ کیوں؟ تاکہ یہ ان کے مال کو پاک کر دے اور ان کا تزکیہ ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ کون سا مال؟ وہ مال جو انسان نے حلال کمایا ہے۔ اب یہ نہ سوچے کہ حرام کماتا رہے اور پھر اس پر زکوٰۃ نکال دے، پھر سوچے کہ وہ مال ہمارا پاک ہو گیا۔ نہیں، دھوکے میں نہ رہیں۔ اگر حلال کما رہے ہیں، حلال کمانے کے بعد میں بھی وہ مال پاک تب ہوگا جب اس کے اوپر سے زکوٰۃ نکال دی جائے، تب پاک ہوگا مال۔ کیونکہ قرآن کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ صرف اس لیے فرض کی ہے تاکہ وہ تمہارے باقی کے مال کو پاک اور صاف کر دے، باقی کے مال کو۔ اور قرآن میں اس کا اجر اور انعام کیا بیان فرمایا؟ بہت سے اجر و انعام بیان۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ فرمائیں کہ جو شخص بھی تم میں سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خوشی خوشی زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ بات بھی دھیان رکھیں کہ صرف اس کو جو ہے بے دلی سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے کہ یہ ایک ٹیکس اس کو نہ سمجھا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے اگر انسان زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ وہی بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے مال میں، جن کی دولت میں اللہ تعالیٰ ترقی کرتا ہے اور اجر و انعام بھی بڑھ چڑھ کر یہ لوگ پاتے ہیں، ثواب میں بھی یہ لوگ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں بھی ترقی کرتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پازیٹیو انداز میں، مثبت انداز میں اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو زکوٰۃ تمہیں ادا کرنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بات سے نہیں مانتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ کچھ بولا جاتا ہے، محاورہ ہے، باتوں کے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں۔ تو خداوند قدوس نے پھر دھمکی دی، کیا فرمایا؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ بھی سونے چاندی کو جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، ذخیرہ کرتے چلے جا رہے ہیں مال کا، دولت کا، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو مال ہے اس میں سے غریبوں کا حق نہیں دے رہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو اللہ کہہ رہا ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ صرف یہ نہیں کہا کہ عذاب کی خوشخبری سنا دو، علیم کا لفظ استعمال فرمایا، اور علیم عربی میں کہتے دردناک عذاب، کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو جو اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری آیت میں اس سے بھی بڑی وعید آئی ہے، کیا فرمایا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یاد کرو وہ دن جس دن اس مال پر جو انہوں نے جمع کر رکھا تھا، ذخیرہ کر رکھا تھا اور زکوٰۃ ادا نہیں کی، فرمائیں کہ اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، دہکایا جائے گا، اس پر جہنم کی آگ، اور اس سے فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کی دونوں کروٹوں کو داغا جائے گا، اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔
اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جس کو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو آج اپنے ذخیرہ کرنے کا، جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ تو بڑی سخت وعید نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے، کہ جو لوگ بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ان کے لیے اتنی بڑی، اور یہ زکوٰۃ جس مال سے ادا نہیں ہوتا ہے وہ مال ہلاک اور برباد ہونا اس کا طے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آقا کریم کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ما خالطت زکوٰۃ مالا قط الا اہلکتہ، فرمایا کہ جس مال کے اندر بھی زکوٰۃ کی ملاوٹ ہو جائے وہ مال ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اپنے مال سے نکالی نہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پکڑ کرے گا، وہ ہے وہاں کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس مال پر زکوٰۃ واجب تھی اس مال سے زکوٰۃ نہیں نکالی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال ہلاک اور برباد ہو جائے گا، وہ زکوٰۃ اس کو لے ڈوبے گی۔ تو دنیا کے اندر یہ بھی ہونا طے ہے۔ زکوٰۃ کا نظام کیوں رکھا گیا؟ بڑا خوبصورت نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ دیا تھا کہ اس کے ذریعے سے پوری روئے زمین سے غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ نظام نافذ ہو جائے تو پوری روئے زمین سے غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے یہ زکوٰۃ کا نظام مسلمانوں کو دیا کہ پوری روئے زمین سے غریبی کا خاتمہ کرنا ہے، بے سہاروں کو سہارا دینا ہے، غریب اور کمزور مسلمانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ اس لیے یہ زکوٰۃ کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تھا، اور ہمارے یہاں سے اب تو وہ نظام مفقود ہو گیا۔ زکوٰۃ کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ ہر شخص ہر سال آپ کے پاس میں ایک شخص آتا رہے اور آپ کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتا رہے اور آپ اس کو زکوٰۃ دیتے رہیں، ہر سال وہ محتاج بنا رہے۔ زکوٰۃ کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا، بلکہ زکوٰۃ کا مقصد یہ تھا کہ اس لینے والے شخص کو اس لائق بنا دینا ہے، اس لائق بنا دینا ہے کہ آئندہ سال وہ خود زکوٰۃ لینے والا نہیں، زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ یہ ہے زکوٰۃ کا مقصد۔ ہم نے تو یہ سمجھا، کیونکہ ہمارے یہاں سے اجتماعی نظام ختم ہو گیا، ہمارے یہاں اجتماعی نظام نہیں رہا۔ زکوٰۃ کا مقصد اب لوگوں نے یہی بنا لیا کہ ہم لوگوں کو محتاج اپنا ہمیشہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہر سال ایک شخص آتا ہے، ہم اس کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اور پھر آئندہ سال آتا ہے، پھر آئندہ سال آتا ہے، وہ جہاں پر تھا وہیں پر ہے۔ زکوٰۃ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی، بلکہ لوگوں کو اس لائق بنا دینا ہے کہ وہ خود زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، لینے والے نہ رہیں۔ سن 9 ہجری کے اندر حضرت معاذ ابن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر مقرر کیا تو اس کے بعد میں حضرت ابو بکر اور عمر کے دور میں بھی یمن کے گورنر وہ رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب پہلا سال گزرا، دیکھیے کہ یمن کے اندر حضرت معاذ ابن جبل نے زکوٰۃ کا اجتماعی نظام کیسے نافذ کیا، کیسا بنایا کہ جب پہلا سال گزرا تو اس پہلے حضرت عمر کے دور خلافت میں پہلے سال میں سال کے گزرنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں زکوٰۃ جو وہاں سے وصولی تھی اس کی بچی ہوئی رقم کا تہائی حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بھیجا، مرکزی حکومت یعنی مدینہ منورہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ سے کہا کہ ہم نے تم کو اس لیے نہیں بھیجا تھا، اس لیے تمہیں مقرر نہیں کیا تھا کہ تم زکوٰۃ کو جمع کرو، صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ زکوٰۃ کو لوگوں پر ان کے امیروں سے لے کر کے فقراء پر خرچ کی جائے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کی اور فرمایا، اے امیر المؤمنین، یہ وہ مال ہم نے آپ کو، یہ زکوٰۃ کی وہ بچی ہوئی رقم ہم نے آپ کو بھیجی ہے جو یہاں کے مقامی فقراء اور غربا سے جو ان کی ضرورت سے زائد جو بچی ہوئی تھی وہ رقم ہم نے آپ کو بھیجی پہلے سال میں۔ پھر دوسرا سال جب گزر گیا
تو دوسرے سال میں اب دیکھیے کہ زکوٰۃ کی جو حضرت معاذ بن جبل نے جو وصولی کی تھی اجتماعی نظام سے، اس میں سے زکوٰۃ کی بچی ہوئی رقم سے آدھا حصہ حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کے پاس میں بھیجی۔ پھر حضرت عمر ابن خطاب نے وہی سوال کیا تو حضرت معاذ ابن جبل نے پھر وہی جواب دیا کہ ہم نے جو ہے یہ وہ رقم آپ کو بھیجی ہے جو لوگوں کی ضرورت سے زائد اب بچ گئی ہے۔ پھر تیسرے سال میں ہوا کیا کہ پوری کی پوری زکوٰۃ مرکزی حکومت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجی گئی اور کہا کہ اب یہاں ایک بھی شخص ایسا نہیں بچا ہے کہ جو زکوٰۃ لینے والا ہو، اب کوئی مستحق نہیں بچا ہے۔ قلیل مدت کے اندر دیکھیے کیا نتائج برآمد ہوئے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہا، سب زکوٰۃ دینے والے بن گئے۔ تو خداوند قدوس نے مسلمانوں کو زکوٰۃ کا نظام اس لیے دیا تھا کہ روئے زمین سے غربت کا خاتمہ کرنا ہے، زکوٰۃ لینے والوں کو زکوٰۃ دینے والا بنانا ہے، اس لیے رکھا تھا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم ان احکام سے روگردانی نہ کریں اور کوشش یہ کریں کہ ایسا اجتماعی نظام بنائیں اور ایک تحریک قائم کریں، تنظیم بنائیں جس سے یہ تمام کام ہم کر سکیں۔ لوگوں کا جو ہے نہ جانے آپ دیکھیں کہ باہر سڑکوں پر، چوراہوں پر، اسی طریقے سے بس اسٹینڈ وغیرہ پر کتنی نقاب پوش خواتین ہوتی ہیں جو غیروں کے آگے در در ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، جو قوم کے وہ معصوم نونہال بچے جو کل ہمارے مستقبل میں کچھ قوم کے لیے کر سکتے تھے، جو کچھ بن سکتے تھے، وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ اس کا کیوں یہ ہوا؟ وہ دراصل یہی وجہ اس کی یہ رہی کہ ہم نے زکوٰۃ کا نظام نہیں بنایا۔ مسلمانوں میں بہت کم، اگر فیصد کے اعتبار سے اگر نکالا جائے، بہت کم ہوں گے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے، معلوم بھی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ۔ تو جس شخص کے اوپر یہ مقدار جو ہم نے بتائی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا پھر زیور میں جو ہے اتنی مقدار میں تھوڑا سا سونا تھوڑا سا چاندی ہو اور اتنی مقدار کو وہ رقم پہنچ جائے جتنے 52.5 تولہ چاندی کے برابر میں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تجارت کا مال ہے، اور تجارت کا مال، دکان کے اندر جو مال ہوتا ہے اس کا بھی حساب لگایا جائے گا کہ اس کے اندر کتنا مال ہمارا ہے، پھر اس کو بھی نوٹ کیا جائے گا، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ دیگر بہت سارے اس کے مسائل ہیں، مسائل آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور پہلا کام یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کے تعلق سے ہم نے آپ کو ذکر کیا کہ رمضان المبارک کس طریقے سے ہمیں گزارنا ہے۔ رمضان کا جو روزے کا جو مقصد ہے وہ اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچائیں گے جو خداوند قدوس نے منع کیا ہے، ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جس کا خداوند قدوس نے حکم دیا ہے، تبھی جا کر کے روزے کا اصل مقصد حاصل ہوگا روزے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مبارک کے ساتھ میں، قرآن مقدس کے ساتھ میں ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ قرآن کو ہمیں سمجھ کر اس رمضان مبارک کے اندر قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ قرآن پر غور اور فکر کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ زکوٰۃ کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد